تھامسن کمرے میں انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ میگی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھوں عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس نے اسے دوبارہ فون کر کے کنفرم بھی کر لیا تھا کہ فون میگی اپنے اسپیشل پوائنٹ سے ہی کر رہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ میگی غلط بات نہیں کرتی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی، اس لیے وہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے رچرڈ کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ جا کر چیکنگ کرے اور اسے کال کرے، لیکن رچرڈ کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی کال نہ آئی تھی، اس لیے وہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور تھامسن تیزی سے مڑ کر فون پر اس طرح جھپٹا جیسے شکاری پرندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ یس، تھامسن بول رہا ہوں، تھامسن نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا۔ رچرڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رچرڈ کی آواز سنائی دی۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ تھامسن نے فوراً ہی پوچھا۔ میگی کے اسپیشل پوائنٹ سے، جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا، رچرڈ نے جواب دیا۔ اچھا، کیا رپورٹ ہے؟ تھامسن نے کہا، میگی نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں موجود ہیں، اور میں نے چیک کر لیا ہے، یہ واقعی عمران ہے، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میگی سے بات کراؤ، تھامسن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میگی بول رہی ہوں۔ دوسرے لمحے میگی کی آواز سنائی دی۔ میگی، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن تم نے لاشوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں چارٹرڈ طیارے سے خود فانکس پہنچ رہا ہوں، میں اب انہیں خود چیک کروں گا اور پھر لارڈ کو بتاؤں گا، تھامسن نے کہا۔ بہتر ہے کہ تم لارڈ صاحب کو بھی ساتھ ہی لے آؤ، یہ واقعی مر چکے ہیں، نہ جانے تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا، میگی نے کہا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے تم پر مکمل یقین ہے میگی، لیکن اس عمران کی فطرت میں سمجھتا ہوں۔ بہرحال جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی کرنا، تھامسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رچرڈ کو ریسیور دو، تھامسن نے کہا۔ یس، رچرڈ بول رہا ہوں۔ دوسرے لمحے رچرڈ کی آواز سنائی دی۔ رچرڈ، تم واپس چلے جاؤ، لیکن تم نے اس وقت تک لارڈ صاحب کو کچھ نہیں بتانا جب تک میں نہ کہوں، تھامسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، رچرڈ نے جواب دیا، اور تھامسن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی تذبذب کے تاثرات موجود تھے۔ گو رچرڈ سے بات کر کے اسے کافی حد تک تسلی ہو گئی تھی، لیکن اس کی چھٹی حس مسلسل سائرن بجا رہی تھی کہ معاملات ایسے نہیں جیسے نظر آ رہے ہیں یا دکھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب وہ مزید تسلی کیسے کرے؟ یہی بات وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود فانکس پہنچ کر چیکنگ کرے، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ کارڈ کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آرتھر سے بات کراؤ، میں تھامسن بول رہا ہوں، تھامسن نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، آرتھر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ تھامسن بول رہا ہوں آرتھر، تھامسن نے کہا۔ اوہ، تم خیریت، کیسے کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میں تل ابیب سے کال کر رہا ہوں تمہیں، تھامسن نے کہا۔ تل ابیب سے؟ اچھا، کیا بات ہے؟ آرتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس سٹار ایکس-3 مشین تو ہے؟ تھامسن نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ آرتھر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میگی کا اسپیشل پوائنٹ بھی تم نے دیکھا ہوا ہے؟ تھامسن نے کہا۔ ہاں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ کھل کر بات کرو، آرتھر نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے انتہائی خطرناک ایجنٹ ہمارے خلاف کام کرنے فانکس پہنچ رہے تھے، اس لیے میں یہاں تل ابیب آ گیا اور میں نے ان کے خاتمے کا مشن میگی کو دے دیا۔ میگی کی ابھی کال آئی ہے کہ اس نے ان خطرناک ایجنٹوں کو، جن کی تعداد 4 ہے،
اپنے اسپیشل پوائنٹ پر ہلاک کر دیا ہے۔ میں اس کی یقینی چیکنگ چاہتا ہوں۔ تم سٹار X3 مشین کے ذریعے چیکنگ کرو۔ میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ تمہیں تمہارا معاوضہ دگنا ملے گا۔ تھامسن نے کہا۔ صرف چیکنگ ہی کرنی ہے؟ آرتھر نے کہا۔ ہاں صرف چیکنگ، تھامسن نے کہا۔ اوکے، اپنا نمبر بتا دو، میں رپورٹ دے دوں گا، آرتھر نے کہا۔ تو تھامسن نے اسے تل ابیب میں اپنا نمبر دے دیا اور پھر رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اسے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تھامسن بول رہا ہوں، تھامسن نے کہا۔ آرتھر بول رہا ہوں تھامسن، تمہارے لیے بری خبر ہے، میگی ہلاک ہو چکی ہے اور اس کے اسپیشل پوائنٹ پر اس کی لاش کے ساتھ ساتھ 3 مزید افراد کی لاشیں بھی موجود ہیں اور وہاں کوئی زندہ آدمی موجود نہیں ہے، آرتھر نے جواب دیا۔ تو تھامسن کا چہرہ یکلخت بگڑتا چلا گیا۔ پوری تفصیل بتاؤ، تھامسن نے کہا۔ یہی تفصیلی رپورٹ ہے۔ میگی کی لاش راڈز میں جکڑی ہوئی کرسی پر پڑی ہے، جبکہ 2 لاشیں اسی کمرے میں پڑی ہوئی ہیں اور 1 لاش دوسرے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، آرتھر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا، تھامسن نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر پٹک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا اور اب رچرڈ بھی ہاتھ سے گیا۔ کاش مجھے پہلے خیال آ جاتا کہ عمران آوازوں اور لہجوں کی نقل آسانی سے کر لیتا ہے تو کم از کم رچرڈ کو وہاں نہ بھیجتا، تھامسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ اوہ، ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تھنک ٹینک کو بھی چن چن کر ختم کر دیں گے، ویری بیڈ، یہ تو بہت ظلم ہوا، تھامسن نے کہا، اور پھر اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے بھاری سی آواز سنائی دی۔ تھامسن بول رہا ہوں لارڈ، تھامسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، تمہارا لہجہ عجیب سا ہے، دوسری طرف سے لارڈ نے کہا۔ تو تھامسن نے میگی کی کال آنے سے لے کر آرتھر کی طرف سے چیکنگ تک کی ساری تفصیل دہرا دی۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ سینڈی زوم ختم ہو گئی، لازماً انہوں نے تہہ خانوں میں موجود مشینری کو بھی تباہ کر دیا ہوگا اور تھنک ٹینک کا بھی خاتمہ کر دیا ہوگا، لارڈ نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب، جب تک آپ زندہ ہیں سینڈی زوم کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مشینری بھی دوبارہ نصب ہو سکتی ہے اور تھنک ٹینک کے لیے بھی ذہین آدمی میسر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران کسی طرح بھی چکر دے کر آپ کو فاکس بلائے، وہ آوازوں اور لہجوں کی نقل کرنے کا ماہر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز میں آپ سے بات کرے۔ آپ نے وہاں اس وقت تک نہیں جانا جب تک میں ان کا خاتمہ نہ کر دوں، تھامسن نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ لارڈ نے کہا۔ میں اب خود وہاں جا رہا ہوں، اب میں کھل کر ان کے خلاف کام کروں گا، تھامسن نے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے کوئی کوڈ طے کر لو، لارڈ نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنا نام وکٹر بتاؤں گا اور آپ کا نام لارڈ میتھائس ہوگا، تھامسن نے کہا۔ اوکے، بہرحال ان کا خاتمہ اب ضروری ہو گیا ہے، لارڈ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں لارڈ، ایسا ہی ہوگا، تھامسن نے جواب دیا۔ وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو تھامسن نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے واقعی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خود میک اپ میں فاکس پہنچ کر ان کے خلاف کام کرے گا اور ان کا خاتمہ ہر صورت میں کر دے گا، چاہے اسے پورے فاکس کو ہی کیوں نہ موت کے گھاٹ اتارنا پڑے۔ میگی کی موت نے اسے واقعی بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ٹیکسی روز میری کلب کے گیٹ کے سامنے رکی تو تنویر اور جوانا نیچے اتر آئے۔ جوانا نے ٹیکسی کو کرایہ دیا اور پھر وہ دونوں مڑ کر کلب کے اندر داخل ہو گئے۔ کلب کا ہال انتہائی گھٹیا درجے کے گنڈوں سے
بھرا ہوا تھا اور ہال میں آدھی سے زیادہ عورتیں تھیں اور ہال میں کھلے عام وہ کچھ ہو رہا تھا جسے شاید کوئی مشرقی مرد دیکھنے کی بھی جرت نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ ہال میں داخل ہوتے ہی تنویر کا چہرہ بگڑتا چلا گیا۔ عمران نے تھامسن کو فون کر کے میگی کی آواز میں جب اپنی اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے بارے میں بتایا تھا تو تھامسن کو یقین نہ آیا اور اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو چیک کرنے کے لیے رچرڈ کو بھیجنے کے بارے میں بات کی تو عمران کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا تھا، کیونکہ میگی کے روپ میں جب اس نے روزمیری کلب کی مینیجر جین ڈی کو تھامسن کا اسرائیل میں فون نمبر معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا تو اسے پتا چلا تھا کہ سینڈی زوم کے تھنک ٹینک کا سربراہ رچرڈ نامی شخص ہے۔ ڈارٹ گیم کلب کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں کا تعلق اس سے اکبی طرف سے ملحقہ روزمیری کلب سے تھا اور یہ تہہ خانے روزمیری کلب کے استعمال میں تھے، اور میگی نے اسے بتایا تھا کہ ان میں سے ایک بڑے تہہ خانے میں ایسی جدید ترین مشینری نصب ہے جس کے ذریعے سینڈی زوم کے مخبر پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں اور اسکالرز کے بارے میں معلومات ارسال کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ معلومات جین ڈی کے ذریعے ایک گروپ کو بھجوائی جاتی ہیں۔ اس گروپ کا انچارج رچرڈ ہے۔ یہ گروپ ان معلومات کا تجزیہ کر کے ایسے مذہبی رہنماؤں اور اسکالرز کا انتخاب کرتا ہے جو یہودیوں کے لیے کسی بھی انداز میں خطرہ بن سکتے ہوں، اور پھر اس تھنک ٹینک کا تجزیہ لارڈ گارسن کو بھجوایا جاتا ہے اور لارڈ گارسن ان مذہبی رہنماؤں اور اسکالرز کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے جس پر عمل درآمد گولڈن کلب کے مالک اور مینیجر کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اس لیے جب تھامسن نے رچرڈ کو اسپیشل پوائنٹ پر بھجوانے کی بات کی تو عمران کا چہرہ چمک اٹھا تھا، کیونکہ اس گروپ کا خاتمہ اس مشن میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب رچرڈ اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا تو عمران نے اسے پکڑ کر اس سے اس کے پورے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ اس گروپ میں رچرڈ کے علاوہ 4 افراد شامل تھے جو ویسے تو مختلف پیشوں سے منسلک تھے لیکن دراصل ان کا تعلق سینڈی زوم سے تھا۔ عمران نے یہ معلومات حاصل کر کے رچرڈ کو ہلاک کر دیا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ان 4 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ روزمیری کلب کے تہہ خانوں میں موجود سینڈی زوم کی اس مشینری کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد تھامسن اور لارڈ گارسن سے نمٹ لیا جائے گا۔ چنانچہ عمران نے روزمیری کلب کے تہہ خانوں میں موجود مشینری کو تباہ کرنے کا مشن تنویر کے ذمہ لگایا اور تنویر کے ساتھ جوانا کو رکھا گیا، جبکہ رچرڈ کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا مشن عمران نے اپنے پاس رکھا تھا اور اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ٹائیگر اس کا ساتھی تھا۔ اسپیشل پوائنٹ میں میک اپ باکس بھی موجود تھے اور اسلحہ بھی، اس لیے عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کیا اور اس کے بعد اسلحہ لے کر وہ اس اسپیشل پوائنٹ سے باہر آئے۔ پھر عمران اور ٹائیگر ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنے مشن پر چلے گئے، جبکہ تنویر جوانا کے ساتھ دوسری ٹیکسی میں سوار ہو کر روزمیری کلب پہنچ گیا۔ واپسی کے لیے انہوں نے نیشنل گارڈن کو پوائنٹ بنایا تھا، لیکن یہاں روزمیری کلب کے ہال میں ہونے والی انتہائی اخلاق سوز حرکات دیکھ کر تنویر کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا تھا، لیکن جوانا نارمل تھا کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہتا رہا تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں 4 لمبے تڑنگے گنڈے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑے تھے، لیکن ان کی تیز نظریں مسلسل حال کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ مسٹر رابرٹ، یہاں سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں ورنہ جین ڈی تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، جوانا نے تنویر کا بگڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ نہیں، تم بے فکر ہو، ہم نے بہرحال ٹارگٹ مکمل کرنا ہے، تنویر نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا ایک طرف بنے ہوئے بڑے سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر 3 لڑکیاں
سروس دینے میں مصروف تھیں، جبکہ ایک ورزشی جسم کا مالک نوجوان سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مندمل شدہ زخموں کے نشانات بتا رہے تھے کہ اس کی اب تک کی زندگی لڑائی بھڑائی میں ہی گزری ہے۔ اس کی تیز نظریں تنویر اور جوانا دونوں پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، کیونکہ تنویر اور جوانا دونوں ایک لحاظ سے حال میں موجود افراد سے قطعی مختلف نظر آ رہے تھے۔ میرا نام رابرٹ ہے اور یہ میرا ساتھی جوانا ہے، ہم نے جین ڈی سے ملنا ہے۔ تنویر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر انتہائی جھٹکے دار لہجے میں کہا تو وہ نوجوان سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر تنویر کے لیے تصحیح کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میڈم جین ڈی کہا کرو مسٹر رابرٹ، یہ بات تمہیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اجنبی ہو، ورنہ کوئی دوسرا اس طرح بولتا تو اب تک یہ دنیا چھوڑ چکا ہوتا، نوجوان نے کاٹ کھانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے لیے میڈم ہوگی، میرے لیے صرف جین ڈی ہی ہے، سمجھے، تنویر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تو نوجوان کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے اس نے سائیڈ سے ریوالور نکال لیا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ سیدھا ہوا تنویر کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے حرکت میں آیا اور وہ نوجوان چیختا ہوا اچھل کر سائیڈ پر موجود لڑکیوں پر اس طرح جا گرا جیسے گیند ہوا میں اچھل کر گرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی زوردار تھپڑ کی آواز سے ہال گونج اٹھا اور ہال میں ہونے والا شور اور قہقہوں کی آوازیں یکلخت ساکت ہو گئیں۔ مینڈک کی اولاد رابرٹ کے سامنے ٹرانے کی کوشش کر رہا تھا، تنویر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا ہال میں یکلخت مشین پسٹل چلنے کی مخصوص آواز کے ساتھ ہی دو مشین گن بردار گنڈے چیختے ہوئے اچھل کر نیچے جا گرے۔ خبردار، اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو دوسرا سانس نہ لے سکے گا، جوانا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر مشین پسٹل چلنے اور دو اور انسانی چیخوں سے ہال گونج اٹھا۔ یہ ان چاروں میں سے باقی دو گنڈے تھے جو بڑے جارحانہ انداز میں تنویر اور جوانا کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ حال میں ایسا سکوت طاری ہو گیا تھا جیسے یہ عمارت صدیوں سے ویران پڑی ہوئی ہو، جبکہ کاؤنٹر مین گال پر ہاتھ رکھے اب سیدھا کھڑا انتہائی حیرت بھری نظروں سے حال میں فرش پر تڑپتے ہوئے مشین گن برداروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو، اس کا جسم کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ جین ڈی کہاں ہے؟ تنویر نے اس کاؤنٹر مین سے کہا تو کاؤنٹر مین اس طرح تڑپا جیسے کسی کو انتہائی طاقتور الیکٹرک شاک لگ جائے تو وہ تڑپتا ہے۔ تمہاری یہ جرت، تم کاؤنٹر مین کے منہ سے رک رک کر الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلخت جمپ لگایا اور پارے کی طرح تڑپ کر وہ کاؤنٹر سے ہوتا ہوا تنویر پر حملہ آور ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا فضا میں اٹھا اور پھر ایک دھماکے سے سامنے موجود میزوں پر جا گرا۔ میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے افراد اٹھ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتا، جوانا کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نے گولیاں اگلیں اور وہ ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ہاں، اب تم بتاؤ کہاں ہے جین ڈی؟ تنویر نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا جو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی خوف کی شدت سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ بائیں طرف راہداری میں لفٹ کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں آفس میں ہے، ایک لڑکی نے رک رک کر کہا۔ سنو، میں نہیں چاہتا کہ تم سب ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتر جاؤ، اس لیے کوئی غلط حرکت نہ کرنا، تنویر نے ہال میں موجود افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور بائیں طرف موجود راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن جوانا مڑ کر آگے بڑھنے کی بجائے قدم قدم پیچھے ہٹتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تنویر تو راہداری میں داخل ہو کر آگے بڑھ گیا، لیکن جوانا وہیں رک گیا۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، اب یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تنویر نے کہا تو جوانا تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا تنویر کے پاس پہنچ گیا، جو اب راہداری کے آخر میں موجود لفٹ کے بند دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا۔
لیکن ابھی وہ دونوں لفٹ سے چند قدم دور ہی تھے کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے یک لخت ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل دیکھ کر ٹھٹکا تھا، لیکن دوسرے لمحے تنویر کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نے گولیاں اگلیں اور وہ لہیم شہیم آدمی چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ آؤ، تنویر نے مڑ کر کہا اور لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جوانا ہونٹ بھینچے اس کے پیچھے تھا۔ جوانا نے اندر داخل ہو کر لفٹ کا دروازہ بند کر کے بٹن پریس کر دیا اور دوسرے لمحے لفٹ ایک جھٹکے سے نیچے اترنے لگ گئی۔ ہم نے فل ایکشن کرنا ہے، کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رک گئی تو جوانا نے بٹن دبا کر دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے تنویر تھا۔ وہ ایک بڑے سے ہال کمرے میں موجود تھے جہاں میزوں پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ وہاں 6 مسلح افراد موجود تھے۔ کارڈ دکھاؤ، لفٹ کے قریب کھڑے ایک مسلح آدمی نے ان دونوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا توہین آمیز اور تلخ تھا۔ ہم جوا کھیلنے نہیں بلکہ جین ڈی سے ملنے آئے ہیں، تنویر نے بھی پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ واپس جاؤ، چلو واپس، یہاں صرف جوا کھیلنے والے آ سکتے ہیں۔ جاؤ اور کاؤنٹر پر جا کر پہلے میڈم سے اجازت لو، پھر اسپیشل راستے سے آؤ، اس مسلح آدمی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یک لخت چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا اور کمرے میں موجود افراد یک لخت ساکت ہو گئے تھے۔ تنویر نے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا فائر کھول دیا تھا اور دوسرے لمحے ہال میں ایک بار پھر تڑ تڑاہٹ کی آوازیں گونجیں اور اس بار باقی 5 مسلح افراد جو حیرت سے بت بنے کھڑے تھے چیختے ہوئے اچھل کر نیچے جا گرے۔ خبردار اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی، تنویر نے چیختے ہوئے کہا تو سب نے بے اختیار ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے وہ سب جواری تھے، گنڈے نہیں تھے۔ کون ہے؟ کس نے فائرنگ کی ہے؟ اچانک ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سائیڈ سے ایک نوجوان لڑکی دوڑتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور چمڑے کی سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی نے اندر داخل ہوتے ہی یک لخت ٹھٹک کر کہا۔ تمہارا نام جین ڈی ہے؟ تنویر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ ہاں، تم کون ہو؟ اس لڑکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ میرا نام رابرٹ ہے اور یہ میرا ساتھی جوانا ہے۔ تمہارے کلب کے حال کے اور یہاں بھی تمہارے آدمیوں نے ہماری توہین کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ اس حالت میں پڑے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہم تو تم سے ملنے آئے ہیں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے ملنے کیوں؟ جین ڈی نے چونک کر کہا۔ 10 کروڑ ڈالر کا دھندا ہے اور 10 کروڑ ڈالر جو دیتے ہیں وہ ان مینڈکوں اور مچھروں کے ہاتھوں بے عزت نہیں ہو سکتے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 10 کروڑ ڈالر کا دھندا کیا مطلب؟ جین ڈی نے چونک کر کہا۔ یہاں بات نہیں ہو سکتی، اپنے دفتر میں چل کر بات کرو، تنویر نے کہا۔ اوہ اچھا، آؤ میرے ساتھ، جین ڈی نے کہا اور تیزی سے اس طرف کو مڑ گئی جدھر سے آئی تھی۔ تم یہیں رکو گے اور اگر کوئی بھی غلط حرکت کرے تو اسے گولی سے اڑا دینا، تنویر نے جوانا سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جین ڈی کے پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی جین ڈی نے مڑ کر کہا۔ وہ وہیں موجود ہے، ہال میں، تنویر نے کہا تو جین ڈی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ تنویر ہونٹ پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ جین ڈی نے تیزی سے نمبر پریس کر دیے، پھر اس نے ہاتھ ہٹایا ہی تھا کہ تنویر نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جین ڈی بول رہی ہوں، حال میں کیا ہوا ہے؟ جین ڈی نے تیز لہجے میں کہا۔ میڈم، 2 آدمی آئے اور انہوں نے کاؤنٹر مین رالف اور 4 گنڈوں کو ہلاک کر دیا اور پھر وہ راہداری میں چلے گئے۔ ہم وہاں گئے تو وہاں سٹار کی لاش پڑی ہوئی تھی، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ لیکن تم نے مجھے رپورٹ کیوں نہیں دی؟ جین ڈی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی تو منع کیا ہوا ہے میڈم کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے
آپ کو آفس میں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ان لاشوں کو غائب کر دو اور سنو، ڈریک اور اس کے ساتھیوں کو ہال میں بھجوا دو، یہاں بھی لاشیں موجود ہیں، انہیں بھی غائب کر دیا جائے، جین ڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اپنے ساتھی کو یہیں بلا لو اور بے فکر رہو، اب تم سے کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ 10 کروڑ ڈالر کے لیے تو میں پورے کلب میں موجود اپنے آدمیوں کو ہلاک کرا سکتی ہوں، جین ڈی نے کہا۔ میرے ساتھ چلو، تنویر نے یک لخت اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جین ڈی نے کہا، لیکن تنویر نے یک لخت اسے دوبارہ دھکا دے کر آگے کی طرف دھکیل دیا۔ جوانا کم ان، دروازے سے باہر آ کر تنویر نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے جوانا تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری میں پہنچ گیا۔ آؤ اب واپس چلو، تنویر نے ایک بار پھر جین ڈی کو بازو سے پکڑ کر واپس کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا۔ اس بار جین ڈی خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ تنویر اور جوانا اس کے پیچھے اندر آ گئے۔ تمہارا انداز بے حد جارحانہ ہے، اگر تم نے 10 کروڑ ڈالر کی بات نہ کی ہوتی تو اب تک تم ختم ہو چکے ہوتے، جین ڈی نے اس بار تیزی سے میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم یہ کام جلد از جلد کرانا چاہتے ہیں اور تم بیٹھ رہی ہو، تنویر نے کہا۔ تم بیٹھو اور بتاؤ کیا معاملہ ہے جس کی تکمیل سے مجھے 10 کروڑ ڈالر جیسی انتہائی خطیر رقم مل سکتی ہے، جین ڈی نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں 10 کروڑ ڈالر کا نام لیتے ہوئے تیز چمک آ جاتی تھی۔ یہاں تمہارے کلب کے تہہ خانوں میں ایک تہہ خانہ ایسا ہے جس میں انتہائی جدید ترین مشینری نصب ہے، تنویر نے کہا تو جین ڈی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر یک لخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں کہہ رہے ہو؟ جین ڈی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آنکھوں میں سرد مہری ابھر آئی تھی۔ ہم اس مشینری کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا چیف اپنے ہیڈ کوارٹر میں اس جیسی مشینری نصب کرا سکے، اور اس کے عوض تمہیں 1 لاکھ ڈالر مل سکتے ہیں، اور اگر تم یہ مشینری ہی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو تو تمہیں 10 کروڑ ڈالر مل سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو اور کیا نہیں، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہاں تو کسی تہہ خانے میں ایسی کوئی مشینری موجود نہیں ہے، جین ڈی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں اور تم دولت سے محروم رہ جاؤ گی، تنویر نے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ لیکن اگر تم نے صرف معلومات حاصل کرنی ہیں تو پھر اس انداز میں قتل و غارت کیوں کی تم نے؟ جین ڈی نے کہا۔ یہ سب کچھ تمہارے آدمیوں کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کاؤنٹر پر تمہارا نام لیا تو وہ الٹا ہم پر چڑھ دوڑا، اور کاسٹروم کے لوگ اب ایسے مچھروں کی بھیں بھیں تو برداشت نہیں کر سکتے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جین ڈی بے اختیار اچھل پڑی اور اس کی آنکھیں تیزی سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کاسٹروم؟ کیا تم کاسٹروم ہی ہو؟ جین ڈی نے اس بار قدرے خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور یہ نام میں نے اس لیے بتایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ ہم 3rd کلاس لوگ نہیں ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ایکریمیا میں کاسٹروم نام کا کوئی سنڈیکیٹ انڈر ورلڈ میں ہولڈ رکھتا ہے، اس لیے اس نے یہ نام روب ڈالنے کے لیے لے دیا تھا۔ اوہ پھر تو واقعی تمہیں ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال بیٹھو، کیا پیو گے؟ جین ڈی نے کہا۔ کچھ نہیں، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے اور ہم نے اپنے سیکشن کو رپورٹ دینی ہے، اس لیے جو جواب دینا ہے بتا دو تاکہ ہم رپورٹ دے سکیں۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ ہماری رپورٹ کے بعد سیکشن چیف تمہارے پورے کلب کے آدمیوں کو تم سمیت ہلاک کر کے یہاں سے مشینری اٹھوا کر لے جائے اور تم نہ صرف رقم سے محروم رہ جاؤ بلکہ جان سے بھی چلی جاؤ، تنویر نے کہا۔ میں مشینری تو فروخت نہیں کر سکتی، البتہ اس کے بارے میں تفصیلات تمہیں دی جا سکتی ہیں، لیکن پہلے 1 لاکھ ڈالر مجھے دو، جین ڈی نے کہا۔ تم نے کاسٹرومیوں کو احمق سمجھ رکھا ہے کہ تم ویسے ہی تفصیلات ہمیں دے کر 1 لاکھ ڈالر وصول کر لو، اس لیے پہلے تمہیں ہمیں مشینری دکھانا ہوگی اور پھر وہاں موجود افراد سے یہ تفصیلات ہم
خود حاصل کر لیں گے۔ تنویر نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ کاسٹرام کا نام سامنے آنے پر اب معاملات درست رہیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ کاسٹرامی جو وعدہ کرتے ہیں وہ ہر حالت میں پورا کرتے ہیں، جینڈی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس راہداری سے نکل کر جب دوبارہ جوئے والے حال میں پہنچے تو وہاں پہلے کی طرح پورے زور و شور سے جوا کھیلا جا رہا تھا۔ نئے مسلح افراد بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ جینڈی انہیں ساتھ لیے ایک اور راہداری میں آئی اور پھر اس راہداری کے آخر میں بند دیوار کے سامنے پہنچ کر جینڈی رک گئی۔ اس نے دیوار پر پہلے اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور پھر اسے دبا کر اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور پھر اسے بھی دبا کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جس جگہ اس نے یکے بعد دیگرے دونوں ہاتھ رکھے تھے وہاں کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گول سوراخ ہو گیا۔ کون ہے؟ ایک بھاری سی مردانہ آواز اس سوراخ سے آتی سنائی دی۔ جینڈی ہوں نارمن، گیٹ کھولو، ہیڈ کوارٹر سے 2 آدمی تم سے بات کرنے آئے ہیں۔ جینڈی نے کہا ہیڈ کوارٹر سے؟ اور میرے ساتھ بات؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہاں تم گیٹ کھولو، لارڈ گارسن کے آدمی ہیں، ان کا فون بھی آ چکا ہے۔ جینڈی نے کہا اوہ اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کھٹا کی آواز کے ساتھ ہی یہ سوراخ بند ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں چلی گئی۔ اب وہاں خلا تھا، اندر ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخر میں دروازہ تھا جو بند تھا۔ آؤ، جینڈی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو تنویر اور جوانا جینڈی کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے دروازہ میکانیکی انداز میں کھل گیا اور وہ تینوں ایک بڑے ہال کمرے میں داخل ہو گئے جہاں دیوار کے ساتھ مشینری نصب تھی اور ہر مشین کے سامنے سٹول پر ایک ایک آدمی بیٹھا اسے آپریٹ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ایک طرف شیشے کی دیواروں سے بنا ہوا ایک کمرہ تھا جس میں ایک اور دیو ہیکل مشین نصب تھی جس کے سامنے میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے 2-3 کرسیاں موجود تھیں۔ ان تینوں کے اندر داخل ہوتے ہی ایک کمرے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ یہ نارمن ہے۔ جینڈی نے مڑ کر تنویر اور جوانا سے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ نارمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہمارے بارے میں جینڈی تمہیں بتا چکی ہے، یہ بتاؤ کہ اس ہال کے علاوہ بھی کسی اور جگہ مشینری نصب ہے؟ تنویر نے کہا اور جگہ نہیں؟ کیا مطلب؟ نارمن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا جوانا اب کام ہو جانا چاہیے۔ تنویر نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا ہاں۔ جوانا نے جواب دیا اور دوسرے لمحے تنویر کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ یہ نارمن اور جینڈی دونوں نے اچھلتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے 2 مشین پسٹلوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی ہال انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جینڈی اور نارمن دونوں تنویر کے مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں کھا کر اچھلتے ہوئے نیچے گرے تھے، جبکہ جوانا کے مشین پسٹل نے ہال میں موجود افراد پر قیامت ڈھا دی تھی۔ چند لمحوں بعد جب دونوں نے اپنے اپنے مشین پسٹلز کے ٹریگرز پر سے انگلیاں ہٹائیں تو وہاں جینڈی اور نارمن سمیت 13 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اب اس مشینری کو تباہ کرنا ہے، تنویر نے کہا۔ یہ مشینری صرف گولیوں سے تباہ نہیں ہوگی، میرے پاس طاقتور وائرلیس بم موجود ہے، میں نے یہ اسی کام کے لیے خرید لیا تھا، میں اسے لگاتا ہوں، جوانا نے کہا اور تیزی سے جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن عجیب سی ساخت کا چوکور بم نکال کر اس نے اس پر موجود چھوٹی سی نوب کو گھمایا اور پھر اسے ایک مشین کے نیچے فرش پر رکھ کر اس نے ہاتھ سے اسے اندر کھسکا دیا۔ اب وہ باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویری گڈ، تم واقعی سمجھدار ہو، تنویر نے کہا تو جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ آؤ اب باہر چلیں، تنویر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دروازہ تو کھلا رہے گا، جوانا نے کہا۔ کھلا رہے، جو آئے گا وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آؤ، تنویر نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ کر خاموشی سے بیرونی دروازے سے باہر چلے گئے۔ اس بار کسی نے انہیں نہیں روکا تھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی تھی۔ کلب سے باہر آ کر وہ سائیڈ میں موجود ایک گلی میں مڑ گئے۔ یہ گلی آگے سے بند تھی۔ اب اڑا دو تاکہ ہم سرخرو ہو کر نیشنل گارڈن جا سکیں، تنویر نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ڈی چارجر نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کیا تو زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ جوانا نے دوسرا بٹن پریس کیا تو زرد رنگ کا بلب بجھ گیا اور سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا، اور ان دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، اور پھر وہ دونوں ایک بار پھر سڑک پر پہنچ کر تیزی سے پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ اب جلد از جلد یہاں سے دور چلے جانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ابھی اس کلب کو پولیس نے گھیر لینا ہے۔